میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص مکیہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ حرف بحرف ہم نے سیکھنا ہے اور پھر مکمل سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل، قاف لام پیش، قل، قاف کلرفل ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف لام پیش، قل، قل هو اللہ۔ یہ ہا ہے، چشمے والی ہا، اس کے اوپر پیش پڑھنی ہے، ہا پیش ہو۔ واو کو لفظ اللہ کے ساتھ ملانا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں لفظ اللہ سے پہلے والے حرف واو پر زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ هو اللہ، هو اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں ہو اللہ، ہو اللہ، یعنی ان کو واو کا یہ تلفظ نہیں آتا، علم نہیں ہوتا۔ ہو اللہ نہیں پڑھنا، واو کو لفظ اللہ کے ساتھ ملانا ہے۔ ہو اللہ احد، احد، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، دال 2 پیش دن، احد، ح کو گلے سے نکالیں۔ احد، جب وقف کرتے ہیں تو آخری حرف پر سکون آ جائے گا، جزم، تو کس طرح رکنا ہے ہم نے؟ احد، احد، دال پر قلقلہ ہوگا۔ کل کی سورۃ اللہب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ قلقلہ کے بارے میں بتایا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ایک آیت مکمل ہوئی، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے تو یہاں بھی لفظ اللہ کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ ہا کو آگے صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کے اوپر تشدید ہے تو اس کو جما کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی سمد جو یہاں نہیں ہے، اگر سین پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے، یہاں پڑھنا ہے صاد۔ اللہ الصمد، ہا کو ملایا صاد کے ساتھ، ہا صاد پیش ہو، صاد زبر صا، حصا، میم زبر ما، حصما، یہ صاد کے بعد جو ہے میم ہے، حصما، دال پیش دو، حصمدو۔ جب رکیں گے، وقف کریں گے تو پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہاں بھی قلقلہ ہوگا دال پر، صمد۔ لم یلد ولم یولد، یہاں دال پر قلقلہ ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی، یعنی پوری صورت میں ہر لاسٹ والے حرف پر قلقلہ ہے۔ قلقلہ یعنی حرف کو اس طرح پڑھنا کہ وہ حرف ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کرے، گھومے، ٹھیک ہے۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لید، لم یلد، لم یلد ولم یولد، ولم، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، یولد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ دیکھیں یہاں یہ عربی کا 5 لکھا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے لا، لا کا معنی نو، یعنی آپ نہیں رک سکتے، ملا کر پڑھنا یہاں بہتر ہے معنی کے اعتبار سے، تو ہم نے یہاں ملا کر پڑھنا ہے۔
لم یلد ولم یولد۔ اگر آپ یہاں رک جاتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ایسا کوئی اور جو ہے سخت نہیں ہے یہاں پہ نہ رکنا۔ تو یہاں پر اگر سانس کی وجہ سے رک جاتے ہیں، سانس کم ہے آپ کا تو رک بھی سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں، لم یلد ولم یولد۔ آخری آیت دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس آیت سورت کا بھی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، مختصر سورت ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ، کیونکہ دو حرف ہوں ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا مشدد ہو تو ساکن کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے یہاں نون ساکن ہے، لام مشدد ہے تو نون کو چھوڑ دیں گے، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کاف لام پیش، کل لام زبر لا، کل، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکن لہ، یکن لہ کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا، کفوا احد، احد، یہاں یہ گزرا ہے سیم، دونوں احد اور یہ احد دونوں ایک جیسے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، یعنی یہ اس میں اللہ کی توحید وحدانیت بیان ہے۔ اس کو پڑھ کر ہم اپنے دل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہماری ہر عبادت اور ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں۔ صمد وہ ذات ہے کہ سارے اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اسی لیے اگر آپ نے یہاں صاد کی جگہ سین پڑھ لیا صمد تو معنی بالکل چینج ہو جائیں گے، اس سے آپ کی نماز پر بھی فرق پڑے گا۔ تو اس لیے اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حرف کو اس طریقے سے مخرج سے نکالنا ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کچھ جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دو ترجمے جو آپ کو سمجھ میں آئے، لم یلد نہ اس نے کچھ جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ مطلب کیا؟ یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر، ہمسر یعنی برابر، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، سب اس سے کم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، اور نہیں ہے کوئی اس کے برابر، کوئی اس کے ہمسر۔ سورت مکمل ہوئی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق سیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔